علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پس سوال کرو اگر تمہیں نہیں پتہ۔ سوال ہر وہ ہے جس میں کوئی پتہ بتانا ہوتا ہے۔ جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو وہ اپنا وہ پتہ بتاتا ہے جو اسے پتہ نہیں ہوتا، اور جس سے سوال کیا ہوتا ہے وہ پتہ بتاتا ہے جس کا اسے پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ پوچھنے اور بتانے کی بنیاد نہیں ہے، یہ ہے حکم کی بنیاد کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جس نے یہ حکم دیا ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ جانو بات اور وہ بتاؤ بات جو تمہارا پتہ ہے۔ مجھے سوال کرتے ہوئے یہ پتہ ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ میں وہی بتاؤں گا نا جو ٹھیک بات ہوگی یا درست بات ہوگی، یا میں کیا کروں میں وہی کروں گا نا جو درست بات ہوگی۔ میں کہاں جاؤں؟ میں وہاں ہی جاؤں گا نا جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے۔ سوال والا جب پتہ لیتا ہے تو کہاں جاؤں کا پتہ لیتا ہے، یہ آدھا علم ہوتا ہے۔ پھر جب وہاں جاتا ہے تو یہ پورا علم ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب اگر وہ بات بتا دیتا ہے جو اسے پتہ نہیں ہوتی، یہ تو ہے ہی جہالت۔ خود جاہل ہے اور دوسرے کو بتانے کے بجائے وہ چیز بتاتا ہے جو بتانی نہیں چاہیے۔ بنیادی بات جو ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ پوچھو جو پتہ نہیں ہے، وہ بتاؤ جو پتہ ہے۔ وہ پوچھنا جو پتہ ہے اور وہ بتانا جو پتہ نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ اور سوال میں یہ بتایا گیا ہے کہ سوال وہ ہے فاسألوا ان کنتم لا تعلمون، کہ سوال وہ ہے جس میں یہ پوچھا جائے
جو پتہ نہیں ہے، اور یہ بتایا جائے جو پتہ ہے، اور یہ ہرگز ہرگز نہ پوچھا جائے جو پتہ ہے وہ کیوں پوچھا جائے جس کا پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ ہو، وہ جاہل نہ ہو، کیا مجھے پتہ ہے اور کیا مجھے نہیں پتہ۔ یہ ساری بنیادیں ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ تو میں پتہ بتا کے بتا دوں گا کہ مجھے تو سارے پتے ہیں۔ ایک تو لعنت ہے، اور ایک سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے تو یہ پتہ رکھے کہ اسے پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ وہ جی مجھے کیا پتہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ سوال کرو؟ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو سوال کیوں پھر اسے کیا؟ اگر تمہیں یہی نہیں پتہ وہ جواب رکھتا ہے کہ نہیں، یعنی اسے پتہ ہے کہ نہیں، یہ بھی تو پتہ کرنا ہے نا۔ تو پھر اس سے پتہ کرو نا جسے پتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں یہ جہالت ختم کرنے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر جہالت کیا رہ جائے گی کہ جاہل سے اگر ہم پتہ کریں اور ہمیں جاہل کا ہی نہ پتہ ہو۔ کیوں نہیں پتہ جاہل کا ہوا؟ جس سے سوال کرنا تھا اس سے کبھی سوال نہیں کیا۔ اس سے سوال کرو پھر ہی پتہ ہوتا ہے۔ اور نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، جس بات کا مجھے پتہ نہیں ہوگا میں سوال کروں گا۔ کس سے کروں گا؟ اللہ کے بندے سے، اور جس کو پتہ ہوگا وہ بتائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ جسے پتہ نہ ہو وہ بتاتا پھرے۔ حکم کسی آیا ہے بتانے کا؟ جسے پتہ ہے اسے حکم آیا ہے بتانے کا۔ یہ اللہ کے بندے کو پتہ ہوتا ہے، تو وہاں جا کے سوال کرے گا پھر ہی تجھے وہ بتائے گا۔ مت ماری ہوئی ہے، اسے یہی نہیں پتہ سوال کیوں کیا جاتا ہے اور جواب کیوں دیا جاتا ہے۔ جسے پتہ نہیں اسے پتہ ہو جائے، اور جسے پتہ ہے وہ پتہ دے دے۔ یہ ہے بات اللہ پاک نے فرمائی۔ اپنے آپ ہی تفسیر لکھ دی ہے، اپنے آپ ہی تفسیر جو سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ پڑھ لی ہے، اپنے آپ ہی تشریح بیان کرتا ہے، اپنے آپ ہی تشریحات پڑھتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے پتہ ہو گیا ہے۔ پتہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے بندے کو جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں اللہ کے بندے کو جانتا؟ جاہل ہے نا۔ جاہل کیسے ہے؟ اسے کہہ دو کہ مولوی صاحب تو اللہ کے بندے کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ کہا اسے بھی کچھ پتہ ہے، اسے بھی کچھ پتہ ہے۔ نہ انہوں نے تفسیریں پڑھی ہیں، نہ انہوں نے تشریح پڑھی ہے، نہ وہ فلانی کتاب پڑھی ہے، نہ نور الانوار پڑھی ہے، نہ امام موطا پڑھی ہے۔ انہوں نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں، ان کو کیا پتہ؟ بس جب دیکھو پیر 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 پیر۔ یہ جاہل ہے، اور اب متکبر بھی ہے، غرور بھی ہے اس میں، تکبر بھی ہے اس میں۔ مولوی نہیں ہے یہ، مولوی ہرگز نہ شد مولا رہوں۔
اب یہ شیطان کا پیروکار اور شیطان ہے کہ شیطان نے کہا تھا آدم علیہ السلام بھی کچھ ہے، انا خیر منہ، لیکن یہ نہیں جانتا تھا۔ جب اسے بتایا کہ تو لعنتی ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، کہنے لگا انا خیر منہ، نا میں کب جاہل ہوں؟ جہالت پر اس نے غرور تکبر کیا تھا۔ کس کی جہالت پر؟ اپنی جہالت پر۔ یہ پتہ ہو گیا کہ اگر متکبر جو ہوگا، غرور کا مارا ہوگا، تکبر کا مارا ہوگا، اسے جاہل کہہ دو گے تو وہ نہیں مانے گا۔ کیوں بھائی؟ غرور ہے نا اس میں، اس وجہ سے وہ بات نہیں مانتا جو ہے، اور جو نہیں ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پتے کا سوال ہے، اور جواب وہ دے گا جو پتہ رکھتا ہے، اور تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ وہ جی جس سے سوال کرے گا جی کوئی، وہ جواب دے گا، اور نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس سے پتہ ہوگا وہ جواب دے گا۔ اور پتے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پتے والے تجھے میں حکم دیتا ہوں، اللہ الصمد لم یلد، کہ تو بتا، حکم جسے دیا گیا ہے اس نے کسی کے سوال کو نہیں دیکھنا کہ وہ مجھے آ کے سوال پوچھے کہ اللہ کتنے ہیں بتاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تجھ سے آ کے کوئی سوال کرے تو اسے بتانا۔ جسے علم اللہ پروردگار نے دیا ہوتا ہے، جسے تعلیم اللہ پروردگار نے دی ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے، سوال نہیں کرتا۔ یہ لعنتی لوگ ہوتے ہیں، یہ متکبر لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا بندہ محتاج ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ اور اللہ کا بندہ اسے ہم دیتے ہیں، اگر ہم نہ دیتے تو ہم سے کیوں مانگتے؟ انہوں نے کبھی نہیں مانگا، انہوں نے ہمیشہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے بندے کو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بھی آگے حکم دیتا ہے۔ وہ جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ جب کوئی ان سے جا کے سوال کرتا ہے تو وہ اللہ کا دیا دیتے ہیں آگے، اللہ کے بندے کا دیا دیتے ہیں آگے۔ تعلیم پتہ اگر وہ دیتے ہیں تو اللہ کے بندے کا دیا دیتے ہیں، اور اگر حکم بتاتے ہیں تو اللہ کا دیا بتاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑے جاہل ہوتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی جاہل کہہ دے کہ نہیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پروردگار جو ہے اسے نہیں تم بتاتے، اور اللہ پروردگار تمہیں نہیں بتاتا کیونکہ تم اللہ سے تو جا کے سوال ہی نہیں کر سکتے، اور یہ سارا کچھ اللہ نے ہر ایک کو بتایا، نبی رسولوں کو بھی اللہ نے بتایا۔ وہ اللہ حکم دیتا ہے، جنہیں بتایا ہے انہیں بھی حکم دیتا ہے
کہ تم بتاؤ، وہ بتا سکتے اور کوئی نہیں بتا سکتا. انہیں حکم دیتا ہے، اس لیے وہ بتا سکتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. کوئی سوال کرے یا نہ سوال کرے، فسالو کدھر سے آ گیا؟ فسالو میں تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جسے جس کا نہیں پتا وہ جانے، اور جسے جس کا پتہ ہے وہ بتائے. اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں مولوی صاحب آپ مجھے کیا بتانے لگے، اور پھر کہتے یہ ہو کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہو، اسی لیے تو بتا رہے ہو نا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں. پیر صاحب کو کیا پتہ؟ حکم کسے دیا بتانے کا؟ اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے. تو اللہ کا بندہ اگر ہوتا تو وہ کیوں بتاتا؟ جو تجھے اور مجھے پتہ ہے. میں تیرے پاس وہ پوچھنے آیا ہوں. کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی بات ہے کہ اب کیسے؟ میں نے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ بھوک لگے تو کیا کرنا چاہیے، پیاس لگے تو کیا کرنا چاہیے، کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو نے مجھے بتایا کہ بھوک لگے تو کھانا کھانا چاہیے، پیاس لگے تو پانی پینا چاہیے، خواہش ہو جائے تو خواہش کو پورا کرنا چاہیے. یہ تو مجھے بھی پتا تھا، یہی تجھے پتہ ہے. یہ تو بچے کو بھی پتا تھا، یہی تجھے پتہ ہے. اور جو بھائی بات مجھے پتا ہو، مجھے وہ پوچھنی چاہیے؟ نہیں پوچھنی چاہیے. تو نہیں مجھے بتائے گا، یہ حکم بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، اللہ کا بندہ بتا رہا ہے. اور جو تجھے بات کا پتہ ہو وہ تجھے بتانی چاہیے کہ مجھے بتاؤ. تجھے بھی وہ سوال نہیں کرنا چاہیے جو تجھے پتہ ہے، اور مجھے بھی وہ سوال نہیں کرنا چاہیے جو مجھے پتہ ہے. اب تو نے مجھے وہ بتا دیا جو تجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تجھے جواب نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بتاتا اور پھر یہ بتاتا کہ بھوک لگے تو کھانا نہیں کھانا چاہیے، حلال کھانا کھانا چاہیے. پیاس لگے تو پانی نہیں پینا چاہیے، حلال پانی پینا چاہیے. خواہش پیدا ہو جائے تو خواہش کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، سنت کی پیروی وہاں کرنی. اور میں نے تجھے کہہ دیا کہ تجھے نہیں پتا، تجھے غبار چڑھ گیا. کیا ہوا اگر نہیں ہمیں پتا؟ ہم کوئی اللہ تو نہیں ہے. جس کا پتہ ہے وہ بتائیں گے، اور جس کا نہیں پتا وہ بتائیں گے ہی نہیں. ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ بھی پتہ مجھے پتہ ہے، یہ تو جہالت ہے. اور پھر جہالت ہے کہ جب کوئی بتائے تو غرور تکبر کر کے بندہ متکبر بھی ہو جائے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں جو بات ہے نا، اس کا جاننا ضروری ہے. سوال کرے یا جواب دے، اس کا جاننا ضروری ہے. اور اگر سوال نہ کرے تو یہ جاننا پہلے ضروری ہے کہ میں کیا جانتا ہوں اور کیا نہیں جانتا. یہ جاننا پہلے ضروری ہے کہ کیا میں نے پوچھنا ہے اور کیا میں نے نہیں پوچھنا. اور اگر کسی نے وہ پوچھ لیا جو نہیں پوچھنا، اور نہ پوچھا وہ جو پوچھنا ہے، یہ تو جاہل ہے. مولوی صاحب تجھے اپنا آپ بہت لگتا ہے کہ میں، اس میں کے اندر تو اس استاد کے پاس جاتا ہے
جو تو جانتا ہے کہ اس کے پاس میرا جانا عزت میں ہے، اور اس استاد کے پاس نہیں جاتا جو تو جانتا ہے کہ اس کے پاس جانے سے علم تو مجھے ہو جائے گا لیکن میری عزت نہیں ہے، ہر کوئی دیکھ کر کہے گا یہ فلانے استاد کے پاس گیا تھا، اسے تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے تو کہتا ہے یہ بھی کوئی استاد ہے، پیر ہے، اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تو وہابی ہے، اگر تو جاننے والے کے پاس چلا جائے گا تو وہاں جانے میں تیری عزت نہیں ہوگی، اس لیے اس کو استاد ہی نہیں تو مانتا۔ ہوئے 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 نہ جاتا تو ایک علیحدہ چیز تھی، اللہ کو اللہ نہ ماننا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ نہ ماننا، اہل علم میں سے وہ اور اس کو اہل علم نہ ماننا، اور یہ متکبر، یہ مغرور وہ تیرا ہو جانا، یہ جاہل سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے کہ جاہل کو وہ جاہل ثابت کر دیتا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار اور اعتراف تصدیق کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اقرار اور تصدیق اپنی میں یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ پکا ہو گیا۔ جس نے اللہ اور اللہ کے بندے کو نہیں دیکھا، صحبت بعد کی بات ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ پہلے دیکھے گا آگے کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، محبت میں، پھر اس کی صحبت کرے گا تو فائدہ ہوگا، ورنہ اگر محبت میں شیطان نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، بغض میں دیکھا ہے، تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافر تو اس پر ہی ہو گیا تھا۔ اب آ کے بیٹھے گا کب؟ وہ نہیں بھائی، وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے یہ باتیں، یہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، وہ انہیں نہیں کچھ جانتا، وہ بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں، وہ انہیں نہیں کچھ جانتا، وہ بیٹھے اللہ نبی رسول کا ذکر فرما رہے ہیں، بیان تعلیم تربیت کر رہے ہیں، یہ انہیں نہیں جانتا۔ اور جب یہ انہیں نہیں جانتا تو ان کو کیا جانتا؟ ان کی تقریروں کو، ان کے بیانوں کو، ان کے ذکر کو، ان کے مراقبہ، وہ جی اللہ کے ہیں سارے ہی، او یار میں اسے نہیں کچھ جانتا۔ اب پتہ چلا کیا بات ہے ساری؟ قسم خدا کی یہ اندھیرے اللہ کا بندہ دور کر سکتا ہے کہ وہ آپریشن کرنا جانتا ہے۔ جسے یہ نہیں مانتا اللہ کا بندہ، وہ بھی منوا لیتا ہے۔ ناک چڑھاتا ہے، کیوں؟ جاہل ہوتا ہے، غرور اب کر رہا ہے، جاہل اپنی جہالت بتا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، گھر جاتا ہے، کہتا بات تو صحیح ہے، بات تو ٹھیک ہے، جو اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ کیا اس نے کہا ہے؟ تو مانا ہی نہیں اس کی آج تک کوئی بات۔ کہا بات یہ اس نے کہی ہے کہ جب بھوک لگے نا تو کھا لینا چاہیے، جب پیاس لگے نا تو پی لینا چاہیے، جب خواہش پیدا ہو نا تو اسے پوری کر لینا چاہیے۔ یہ بات اس نے مجھے بتائی تھی، میں نے اسے بتائی تھی، اس نے مجھے بتائی تھی، تو یہ بات اس نے ٹھیک کہی ہے۔ اور بعد میں یہ کہا کہ یہ تو میری بھی خواہش ہے، میرا بھی بھوک ہے، پیاس ہے، تیری بھی ہے، یہ تو ہم دونوں میں ایک ہی ہے یار، یہ تو عمل نہ تجھے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے، تو یہ ہم جو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں نا، یہ ہم ٹھیک نہیں پوچھ رہے۔ ہم نے پوچھنا یہ تھا کہ وہ بھوک کیسے مٹانی چاہیے، وہ پیاس کیسے مٹانی چاہیے، اور وہ خواہش کیسے پوری کرنی چاہیے، ورنہ خواہش پوری کرنے پر نکل گئے تو پتہ نہیں کس کی وہ چیز ہوگی۔ اسے جب ہم پکڑ کر میں اپنی خواہش پوری کروں گا، کھا لوں گا، پی لوں گا، یا میں اپنی خواہش جو ہے وہ پوری اس سے کر لوں گا، تو مجھے کون چھوڑے گا؟ مجھے کون چھوڑے گا؟
مجھے کب گھر میں آنے کوئی دے گا؟ یہ بات اس نے ٹھیک کہی ہے، مانو یا نہ مانو، مانو یا نہ مانو، یہ بات اس نے ٹھیک۔ یہ بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات پوچھنی ہے اور کون سی بات نہیں پوچھنی، اور یہ بھی بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات بتانی ہے اور کون سی بات نہیں بتانی۔ جس کا علم ہے وہ بتائی جائے، اور جس کا علم نہیں ہے وہ نہ بتائی جائے، وہ پوچھی جائے۔ اے نہیں کرتے ہم، یہ نہیں جانتے۔ یہ ہے حقیقت۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس بات کا پتہ نہیں ہے وہ آج تک پوچھی کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے بندے سے تو بچ سکتا ہے۔ جو پوچھنا ہے وہ نہیں، اگر تو نے پوچھی، اللہ کے بندے کو نہیں پتہ لگتا اس نے کیا نہیں پوچھا۔ 1 منٹ سے پہلے ہزاروں باتیں بتائے گا۔ لوں دے وچ لکھ زباناں، پھر دے گونگے باتیں ہو، کہ یہ تجھے پوچھنی تھی، پوچھی کیوں نہیں؟ اللہ کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ جواب دیتے ہیں۔ جب تک کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ پتہ کیا ہے، اور وہ پتہ پوچھتا نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ پتہ کیا نہیں ہے اور پتے پوچھتا پھرتا ہے، وہ بھائی جس پنڈ تو جانا نہیں گا اس کا کیا پوچھنا؟ مت نہیں ماری ہوئی ہے، بنگی جپڑاسی بھی نہیں ہے، بن گیا بادشاہ۔ چلو دنیا کا بنگی چپڑاسی بھی نہ ہوتا، بن جاتا بادشاہ، تو امی ابا اسے اٹھا کے مینٹل کیس میں مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دیتے کہ بھلا کرنے والے ہیں، اور ادھر وہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہی بغض رکھتا ہے جس نے یہ بھلا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو دیکھتا ہے، وہ لعنتی بغض رکھنے والا کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو ہے پھر؟ اللہ کہتا ہے تو ہے پھر، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور میرا ہی وہ منکر ہو گیا، میرے ہی حکم کو اس نے ماننے سے انکار کر دی۔ تو ہے، تو جو ہے وہ لعنتی ہے، تو وہ لعنتی ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو تو نے کہا یہ بھی کوئی ہے، دیکھ لو وہ کیا ہو گیا، اسے اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا لی، اسے اپنا خلیفہ کہہ دیا۔ اے متکبر، اے غرور کے مارے، تجھے نہیں پتا کہ تیری جہالت تجھے کیا کر دے گی؟ جو تو جہالت میں کہہ رہا ہے وہی تجھے کر دے گی کہ تو اب دیکھ، غرور تکبر میں ہے نا، ہو گیا وہ کام۔ اور اللہ جو کہے گا، اللہ کا بندہ جو کہے گا وہی ہو جائے گا۔ پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے وہ یہ ہے، جو اللہ کا بندہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب آئیے سوال کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور وہ جواب دیتا ہے جس کو اس کا پتہ ہے۔ وہ اللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وہ جواب نہیں دے گا۔ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا ہم سوال کرتے ہیں۔ کس سے سوال کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے بندے سے کرتے ہیں۔ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ وہ بس پتہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں اور آپ ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم نے سوال کرنا ہے، اور انہیں پتہ ہے، انہوں نے جواب دینا ہے۔ وہ ہے عمل، جس کا مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کا بھی پتہ ہے۔ اس کا سوال نہیں ہم نے کرنا۔ سوال کس کا کرنا ہے؟ سنت کا سوال کرنا ہے۔ سنت جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا، سنت اللہ پروردگار کا حکم
اور حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ اور اللہ کے بندے سے لے لیتا ہے، امی ابے سے لے لیتا ہے، بیوی شوہر سے لے لیتی ہے، تب وہ اپنے عمل کو ختم کر دیتا ہے لینے والا، وہ سنت ہو جاتی ہے اور سنت کو اپنا لیتا ہے۔ یہ ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے سے لینا، اس کا سوال کرنا۔ یہ پتہ نہیں کس چیز کا سوال کر رہا ہے، مولوی صاحب، عالم صاحب، کس کا سوال کر رہے ہیں؟ عمل کا؟ عمل تو ہے ہی نہیں، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور جو مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے، جب آپ ایک دن ختم ہو جائیں گے وہ آپ کا عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ وہاں بیٹھے ہوئے ہو جہاں دونوں جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں غرور اور تکبر کر رہے ہو، جہاں غرور اور تکبر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو وہی کچھ نہیں سکتا۔ نہ کرو اس طرح، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ناموں سے کچھ ملتا تو شیطان اور شیطان کے حواریوں کو ملتا، اگر کاموں سے کچھ ملتا تو میرے اور آپ کے عمل سے کچھ ملتا۔ یا عمل سے نہیں کچھ ملتا، عمل فطری ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی فطرت ہے، اور جو جن کی فطرت ہے اس کا عمل ہوگا، سارے جنوں کی صف کا عمل ہوگا، اور جو انسان کی فطرت ہے وہ انسان ساروں کی صفوں میں انسانوں کا عمل ہوگا۔ یہ عمل جو ہے یہ فطری ہے، اور فطری عمل جو ہے یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا، اس کا پتہ لینا چلے، یہ تو بچے کو بھی پتہ۔ اور تجھے کیا پتہ ہونا چاہیے؟ تجھے سنت کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کو اپنی سنت کا پتہ ہے، لا تبدیلا، نہیں بدلتی، وہی اللہ کی سنت رہتی ہے جو ہے سنت اللہ، پھر سنت رسول، پھر سنت ولی، سنت امی ابا، سنت شوہر۔ کیا ہے یہ سنت؟ حکم۔ ان کے حکموں کو اللہ نے سنت بنایا ہوا ہے، یہ ہے سنت اللہ۔ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ دیکھ لو، ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندوں کا حکم چلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ اولاد کو دیے ہیں، ہمیشہ ماں باپ کا حکم چلا ہے، ہمیشہ بیوی پر شوہر کا حکم چلا ہے۔ بدلی ہیں یہ کبھی چیزیں؟ کیا یہ عمل ہے؟ انہیں عمل کہو گے؟ عمل تو فطری ہوتا ہے، یہ عطائی ہے۔ تبدیلی آ گئی نا مولوی صاحب۔ کیوں اللہ کا بندہ مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے یہ مولوی ہے۔ اللہ کیوں لعنت کرتا ہے شیطان پر اور شیطان کی جو حواری ہیں؟ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لعنتی ہے۔ کیوں پتہ ہوتا ہے اللہ کو؟ اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنا حکم دیا ہوتا ہے، اس نے اللہ کا حکم لینے سے انکار کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے اپنا بندہ دیا ہوتا ہے، اس نے اللہ کا بندہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب جو حکم چلانے والے ہیں وہ اللہ پروردگار کے بندے کی تعلیم میں اللہ کا حکم چلاتے ہیں، وہ چلتا ہے۔ یہ تلوار اللہ پروردگار کے حکم کی ہے جو چلتی ہے، ورنہ وہ تلوار نہیں ہوتی۔ وہ تلوار ہوتی نہیں، چلے گی کیسے؟ اور اگر کوئی چلائے گا بھی وہ تلوار نہیں ہوتی۔ یہ ہیں وہ باتیں۔ اور جب تک کسی نے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آیت پڑھی، اس کی تفسیریں پڑھی، اس کو کیا پتہ بات کیا ہے؟ یہ بات تو اللہ بتائے گا یا اللہ کا بندہ بتائے گا جو سنت جانتا ہے۔ اس نے اپنے استادوں سے تفسیریں جانی ہیں، اپنے استادوں سے تشریحیں جانی ہیں، اس نے کتابیں پڑھی ہیں، استاد سے کتابیں پڑھ لی ہیں۔ پڑھائی تو استاد نے کتابیں ہی ہیں، کتابیں تو
اللہ پاک نے اپنی منسوخ کر دی ہیں، تیرے استاد کی کتاب، واہ جی واہ، جو اس نے لکھی ہے، جو اس نے پڑھائی ہے، لکھی بھی اس نے، پڑھائی بھی اس نے۔ اللہ نے تو اپنی کتابیں ساری کی ساری منسوخ کر دیں، ایک اپنا بندہ ہے اسے نافذ کر دیا ہے، اس کے دل پر جو کتاب اتاری ہے وہ بتائی ہے وہ میری کتاب ہے، تاکہ باہر جو ہم نے قرآن مجید لکھا ہے، کیا لکھا ہے ہم نے قرآن مجید؟ تفسیر لکھی ہے، اور اللہ کا بندہ جو باہر لکھا ہے تشریح لکھی ہے، وہ دو تو ہیں ہی نہیں جو ہم نے لکھے۔ بھلا اللہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اللہ کا بندہ بھی لکھا جا سکتا ہے، قرآن جو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے وہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اس کی تفسیر بھی لکھی جا سکتی ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی، اس میں جو قرآن ہے، جو اللہ کے بندے نے بول بول کے اس کی تفسیر بیان کی ہے اور اپنے عمل سے تشریح کیا، اسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ وہ تو چلتا پھرتا مدینے کی گلیوں میں اللہ کا بندہ، اللہ کا قرآن ہے، نہ اللہ کے بندے کو لکھا جا سکتا ہے اس کے اندر کا عمل جو باہر آیا ہے، اور نہ قرآن کو لکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم بتا دیتے ہیں یہ اس کے مطابق بات لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کے مطابق بات لکھی ہوئی ہے تفسیر میں، یہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے اللہ کے بندے کو جانتا ہے، جس نے اللہ سے اور اللہ کے بندے سے لیا ہے وہ بتا دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو نہیں مانتا، نہ مان، تیرے اور میرے ماننے سے میرا عمل، آپ کا عمل وہ ہے ہی ہے، اس کی کون سا بات ہو رہی ہے؟ بات تو سنت کی ہو رہی ہے۔ یہ تفسیر میں جو ہے نا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ جو تشریح میں لکھا ہوا ہے حدیث میں یہ سنت کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں نا ہم، کون کہتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے جس نے اللہ کے بندے سے جانا۔ جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا وہ اللہ کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اور جسے امی ابا سے اولاد ہونا نہیں ملا وہ فطرت کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں آج تک پتہ چلا۔ یہی ہم نے ہر ایک کو بتایا، جس نے مان لیا ہے وہ اللہ کا بندہ ہو گیا، جسے نہیں مانا شیطان ہو گیا ہے۔ شیطان ہو کے بھی اسے پتہ چل گیا، اللہ کا بندہ ہو کے بھی اسے پتہ چل گیا۔ کون سی ایسی بات ہے؟ ہم ادھر کوئی کسی کو بنانے آئے ہیں؟ ہم تو وہ بتانے آئے ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے بندے نے بتایا۔ تو نے خود کیوں بتایا؟ اللہ کے بندے نے، اللہ کے نبی نے، وہ مثال نہیں ہے ہمارے لیے بہترین؟ قل هو اللہ احد، اللہ نے جو کہا یہ بتائے گا میرا بندہ، وہی بتایا۔ اس کے علاوہ اگر بتاؤ کچھ بتایا ہو، تجھے کس اللہ کے بندے نے کہا تھا یہ بتانا؟ تب سنت بنتی نا، بتاؤ نا کس اللہ کے بندے نے کہا۔ اور اگر تو یہ بتاتا ہے مجھے فلانی کتاب پڑھانے والے نے یہ کتاب پڑھائی تھی، اس کتاب میں آیا، اور وہ کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، اور کتاب وہ جو ہے وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بتا مجھے۔ پھر تو نے قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کی چھوڑی ہے، یہ بتا کے کچھ تو مجھے بتا نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں ہمیں تو یہ بتایا گیا وہ بتانا ہے جو تجھے پتہ ہے، اور وہ پوچھنا ہے جو تجھے نہیں پتا۔ تو اپنے عمل مجھے بتا رہا ہے، تیری یہ سنت ہے، تیرا یہ قرآن ہے، تیرا یہ بیان ہے، تیرا یہ، بھائی ہم نے یہ بات نہیں کرنی، ہم نے وہ بتانا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کیا ہے جی؟ سنت میں اللہ پروردگار کا حکم آئے گا، اور حکم کی تعلیم اللہ تعالیٰ کا نبی دے گا، وہ ہمارا عمل ہو جائے گا، اسے سنت کہا جاتا۔ تو مجھے نماز بتا رہا ہے، تو مجھے روزہ بتا رہا ہے، یہ تو عمل ہوگا نا۔ تو مجھے عبادت بتا رہا ہے، یہ تو عمل ہوگا نا۔ نہیں،
امام میرے سامنے ہوگا اور وہ امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ہوگا، حکم کی تعلیم نبی رسول اللہ علیہ السلام کی نیابت میں ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سنے گا، قرآن اللہ پروردگار اسے سنائے گا جو کہ اللہ کا حکم وہی ہوگا، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ اسی حکم کو اللہ پروردگار نے جس طرح تعلیم میں بتایا ہوگا کہ اس حکم کو اس طرح ماننا ہے، میری عبادت کرنی ہے، وہ عبادت کرے گا اور ہم اس کی اقتداء کریں گے، اس کے ہاتھ پر عبادت کریں گے، اور وہ اس کے ہاتھ پر اپنے اللہ کی عبادت کی ادائیگی کروائے گا۔ اب یہ سنت ہو جائے گی۔ جماعت سنت ہے، کس کے پیچھے ادا ہوئی ہے؟ اللہ کے بندے کے پیچھے ادا ہوئی۔ سارے ہمارے عمل سنت ہو جائیں گے، کس کے ہاتھ پر ادا ہوئے ہیں؟ اللہ کے بندے کی تعلیم اور اللہ کے بندے کے ہاتھ پر۔ ہاتھ تعلیم ہے اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ ہے۔ اب میرا عمل کیا ہو گیا؟ عمل رہ گیا فطری؟ کیڑیاں گلاں کرن ڈیاں یار، کیڑیاں گلاں سنن ڈیاں، کیڑیاں گلاں سناؤن ڈیاں۔ کچھ تو خدا کا خوف کر کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے ہیں جو اللہ کی بات اور نبی رسول کی بات لیتے اور پھر سنت میں بجا لاتے ہیں، یہ ہیں وہ جن کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور تو اللہ کا بندہ بھی نہیں ہے، کتاباں پڑھے ہیں مولوی ہیں، کتاباں جانیاں مولوی ہیں، کتابیں تو اللہ نے اپنے بندے کے بھیجنے پر منسوخ اپنی کر دی۔ تو کون سی کتابیں لے کر پھرتا ہے؟ اب تو ایک ہی کتاب ہمارے پاس قرآن سے ملی ہے، اور ایک ہی کتاب ہمارے پاس نبی رسول اللہ علیہ السلام سے ملی ہے، یعنی وہ دو اللہ اور اللہ کا نبی جو ہمیں ملا ہے وہ ہم میں ہے لیکن سنت کے اندر ہے۔ ہمارے عمل میں حکم بھی اللہ کا وہی ہے، اور حکم کی تعلیم وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم ہے، اس سے ہمارا عمل جو ہے وہ اب سنت ہو گیا۔ سنت میں نماز پڑھتے ہیں تو ہے، سنت میں روزہ رکھتے ہیں تو ہے، سنت میں دنیا کرتے ہیں تو ہے، اور سنت میں آخرت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہے۔ اگر سنت نہیں ہے ہمارے پاس، نہ اللہ ہے نہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ لا تبدیل لسنت اللہ و رسولہ و ماں باپ و شوہر، اس کے بغیر تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فرمایا ہے نا۔ یہ کب کا ہے؟ جو تو جانتا ہے وہ بتاتا رہنا، اور جو تو نہیں جانتا وہ بتاتا رہنا، یہ کب کہا ہے؟ کہیں اگر کہا ہے تو بتا دو یار، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ بے خوف نہیں ہونا، بے عیب نہیں ہونا۔ اگر آج بے عیب اللہ کی چاہت نہیں کرو گے، آج بے عیب اللہ کے بندے کی چاہت نہیں کرو گے، اور آج اگر بے عیب ماں باپ کی چاہت نہیں کرو گے، ہوئے بے عیب ماں باپ ہی آج بنا دیا۔ ہاں وہ بے عیب ہے۔ وہ بے عیب کیسے ہے؟ کہ اسے اللہ پروردگار نے فعل دیا ہوا ہے، وہ ہمارے اندر بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے تو یہ عیب ہوتا ہے، یہ میرے میں بھی ہے اس میں بھی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ اور جب وہ بے عیبی کرتا ہے جو اللہ نے اسے فعل دیا ہوتا ہے، امی کو ابے کو جب وہ بے عیبی کرتے ہیں تب ہم ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی بے عیب اپنی جگہ پر ہے بھائی، اللہ کا نبی اپنی جگہ پر بے عیب ہے، ماں باپ اپنی جگہ پر بے عیب ہے، اور شوہر کے پاس بیوی کے لیے حکم ہے، وہ حکم میں وہاں بے عیب ہے۔ ہم نے کب جو اللہ بے عیب ہے وہ اسے بے عیب کہہ دیا، اسے بے عیب اللہ کرتا ہے، اور اللہ خود بخود ہی بے عیب ہے۔ یہ تو پوچھتا نہیں جو پوچھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بتاتا ہے جو تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھا نا دھوکا؟ یہ ہے وابی۔ جو اس نے پوچھنا تھا اللہ، آدم علیہ السلام پوچھنا تھا ان کے بارے میں، کیوں؟ اللہ اس سے محبت کر رہا تھا، اس سے ساری محبتوں کا پتہ ہو جاتا، لیکن اس نے وہ بتایا جو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ لعنت پڑی نہ پڑی؟ او بھائی
کتابیں بتائے گا تو ہمیں؟ میں نے تجھے اللہ کا پوچھا، اللہ کے نبی کا پوچھا، مجھے ان کے ساتھ محبت ہے، میں جب ان کی محبت کا ذکر کرتا ہوں تو نہ تو نے یہ کیا کیا، میں اللہ نو جفیاں پاواں، میں اللہ دے پیر کٹاں، میں اللہ دا سر کٹاں، میں اندی تیل پاواں، آئے ہائے میں سرما لاواں، تو کافر ہو گیا ہے۔ اوئے ہوئے، میرا محبوب میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بتانے والا جو ہے وہ بتاتا ہے، کیوں وہ نبی ہے، اس نے جو کہا ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میں تو ہمیشہ کے لیے کمڑا ہو گیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اٹھا اور اٹھ کے جنگلوں میں چلا گیا۔ فوراً اللہ پاک نے وہی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام تو نے کیا اسے کہہ دیا جو وہ نہیں کہہ رہا؟ وہ تو محبت کر رہا ہے، محبت کہہ رہا ہے، وہ کوئی حکم تھوڑی بیان کر رہا ہے، تیری شریعت کی بات تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو میری محبت کی بات کر رہا ہے۔ جا فوراً اسے لے آ، اسے بتا کہ تم اللہ کی محبت کی بات کر رہا ہے نا، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تیری محبت کی میں بات کر رہا ہوں، آپس میں محبت کی بات جو ہوتی ہے محبت کی گنی جاتی ہے، دونوں ہی کریں گے ہم۔ اب میرے بندے کو پتہ ہو گیا ہے کہ وہ تو میری محبت کی بات کر رہا ہے، تیری شریعت کا حکم تھوڑی بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے کیا پتے کرنے ہیں، اور یہی نہ اگر اسے پتہ ہوگا میں نے کیا پتے کرنے ہیں تو وہ پتہ کر لے گا جو پتہ کرنا ہی نہیں ہے۔ امی سے فعل کا پتہ کر لے گا، کرنا ہی ہے۔ امی سے فعل کا نہیں پتہ کرنا، عمل کا اس لیے پتہ نہیں کرنا کہ عمل کا مجھے بھی پتہ ہے، امی کو بھی پتہ ہے، سارے اکٹھے بیٹھ کے میزبان بنے ایک دوسرے کے، دسترخوان پہ بیٹھے وہ عمل کر رہے ہوتے، کیا پتہ کرنا، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ چلو سارے اگر پتہ نہیں ہیں تو ایک تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے سنت ہونی چاہیے، سنت کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پتہ دینے والے کو پتہ ہے نا، اس لیے اس نے بتا دیا کہ دودھ پینے سے پہلے کیا پتہ ہونا چاہیے؟ پتہ نہیں کیا بتا دو گے تو نہ ہی بتاؤ، دل میں رکھ لو، دل میں تو کوئی منع نہیں ہے نا کہ غرور تکبر نہ رہ جائے، تواضع آ جائے۔ ویسے تو مومن ویسے بھی تواضع ہی ہوتی ہے کہ اسے سارا کچھ اللہ نے اللہ کے بندے نہیں بتایا ہوتا، لیکن بڑا یہ ناشکرہ ہے نا، بتایا سارا کچھ انہوں نے ہوتا اللہ اور اللہ کے بندے نے، لیکن بعد میں نا یہ کہتا مجھے پتہ نہیں کتنا کا آ گیا، کھلا ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے بندے کو پھر بھی اللہ پاک اور اللہ کا بندہ بتا دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے نا، سیکھنے کے بعد مجھے پتہ نہیں کتنا کا آ گیا، پتہ نہیں میں ان سے کتنا کا ہو گیا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ نا رحمت اللہ عالمین سائیں جی پھر بھی اسے بتاتے رہتے، اس کے اندر سے نا وہ ساری گندگیاں غرور تکبر کی نکال دیتے ہیں۔ چلو اتنا پتہ ہو گیا کہ عمل ہم سب کو ملے ہوتے ہیں، نہ وہ بتانے ہیں نہ پوچھنے ہیں۔ سنت جو نہیں آتی اور عمل کرنے لگے ہو تو اپنے عمل کو اس وقت ہی چلو ختم کر دو، ایکسرسائز نہ کرنا۔ نماز ایکسرسائز ہو جاتی ہے جب سنت میں ادا نہیں کی جاتی، روزہ ایکسرسائز ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کا عمل جو ہے نا، عمل وہ ایکسرسائز ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اسے فعل نہیں ہوتا فعل بنا لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ سنت ہے ہمارا، مومن کا فعل جو ہے وہ سنت ہو جاتا ہے، اور جب وہ امی ابا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کا فعل اللہ دے دیتا ہے، تو اللہ سے مل جاتا ہے، تو اس کا عمل سنت ہو جاتا ہے، اور جب عبادت کرنا ہوتی ہے تو
وہ سنت بنانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ نماز ایکسرسائز نہ رہ جائے، وہ عبادت جو ہے شیطان والی نہ ہو جائے۔ تو جب عبادت اللہ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہوتی ہے، اس وقت اسے سنت بنانا لازم ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کو ان باتوں کا نہیں پتہ ہو سکتا، پتہ کیوں؟ جو میں اب بتانے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نا قرآن پر پیسے لیتا ہوں، یہ جائز ہے۔ میں عبادت پر پیسے لیتا ہوں، یہ جائز ہے۔ نہیں، عبادت پر پیسے جائز نہیں ہیں۔ کب؟ جب اللہ سامنے ہو، میں بھی اور آپ سب بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اس پر ایک دمڑی نہیں لی جا سکتی، بلکہ اس پر جان مال جو بھی خرچ کرنا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا خرچ کرنا ہے، یہ فرض عین ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت ہے، غیر کی عبادت کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے، اور اللہ کی عبادت میں اجر دینے والا کون ہے؟ مومن کو ایمان لایا ہے، ایمان میں عبادت ہے، اجر دینے والا اللہ ہے۔ کسی اور سے اجر نہیں لیا جا سکتا۔ اور جب مولوی صاحب سامنے اللہ نہ ہو جس کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی شاگرد ہو، کوئی دنیا کا ضرورت مند ہو، اسے دین کی تعلیم دی جا رہی ہو، تو وہ بھی ضرورت مند ہے آپ کے سامنے، آپ بھی ضرورت مند ہیں اس کے سامنے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ آپس میں خدمت ہے جو کہ ہم ضرورت آپس کی پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ کر کس لیے رہے ہیں؟ دین کو سیکھنے کے لیے، تو یہ دین میں اس کی خدمت ہو جائے گی، اور آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی، عبادت تو نہیں نہ کی۔ اب مولوی صاحب آپ لے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میں لے سکتا ہوں، اور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میں ذرا نہیں لے سکتا؟ جدھر وہ عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، میں بھی عبادت کرنے میں لگا ہوا ہوں، بس صرف اتنا ہے کہ وہ میرے پیچھے عبادت کر رہے ہیں اور میں آگے کھڑا ہوں، اور تو کوئی بات نہیں کہ ہے اس کے علاوہ کوئی بات۔ لیکن کوئی یہ جانے کہ کیا سوال کرنا ہے، کوئی یہ جانے کیا سوال نہیں کرنا، اسے تو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ وہ تو ایک ہی بات جانتا ہے کہ میں نے کس سے سوال کرنا اور کس سے سوال نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اس کے نزدیک وہابی کون سا ہے، وہابی کو میں نے جواب دینا ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہے، آ جائے میرے سامنے کوئی وہابی، میں اس کو جواب دوں۔ ہم کدھر جائیں بتاؤ؟ جن کو وہ مانتا ہی نہیں۔ ہم میں نے کہا، یہ نہیں کہا عاجز، ہم کدھر جائیں؟ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے، یہ کدھر جائیں؟ یہ اللہ کے بندے جو اللہ کا بتاتے ہیں، وہ کدھر جائیں؟ یہ بھی تو بتا دو نا۔ امی جی بیچاری جس نے جنم دیا، وہ کدھر جائے؟ شوہر جو اپنی بیوی پہ اتنے خرچے کر کے اپنے گھر میں اس کو گھر والا بنا دیا، وہ کدھر جائے؟ اللہ کا بندہ کدھر جائے؟ اللہ کدھر جائے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا یار، اس کا بھی تو پتہ کر لو نا، وہ کدھر جائیں۔ اور جسے پتہ ہے اس سے ہی پوچھ لو۔ چلو نہیں پتہ پوچھنا تو وہ جدھر گیا ہے تم بھی ادھر چلے جاؤ۔ وہ کدھر گیا ہے؟ اللہ کے بندے کے پاس گیا وہ، اور کیوں؟ اسے پتہ ہے نا، بکون مع صادقین، اس کے ساتھ ہی رہنا۔ نہ اس طرح کرو جس طرح ہم کر رہے ہیں، اس طرح کرو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ کرتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے کا کرنا اللہ کا کرنا ہے۔ تو اللہ تو کرتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرنے والا وہ تو ہو جاؤ گے نا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔